اور کالر ہیں دلی سے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, اپنا سوال بتائیں. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سوال بتائیے. جی حضرات سے میرے دو سوال ہیں. ایک دعا ہے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ جو والدین کے حق میں پڑھتے ہیں یا مرحومین کے لیے ہے یا جو حیات ہیں ان کے لیے. اور ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, پتا نہیں یہاں پہ کہنا چاہیے نہیں مجھے, میں اگر میں رہ نہیں پاتی کہہ بنا. کل میں نے دیکھا یو اے کا ایک ویڈیو نیوز میں نے جو ابھی ٹرمپ ہوئے ہوئے وہاں پر, تو ان کی آبھگت میں بہت سارے وہ کچھ کر رہے تھے, تو اس میں ایک میں نے ایسا دیکھا منظر کہ گھما کے ان کو کچھ ان کا ٹریڈیشنل ہے بتا رہے ہیں وہ پہلے کا, تو ایسا کچھ ہو رہا تھا, تو اس بارے میں کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم سوال یہاں پر انہوں نے کیا ہے. غلام صاحب آپ سے چاہیں گے جو دعا کا انہوں نے ذکر کیا کہ مرحومین کے لیے ہے یا پھر حیات رہتے, اور دوسرا وہ تھا کہ سعودی عربیہ کا جو ٹرینڈ اس کو بتایا جاتا ہے, جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر قطر میں پہنچے تو ایک ٹریڈیشنل ڈانس تھا جس میں خواتین بالوں کو سائڈ رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ فلپ کرتی ہیں, تو کیا وہ صحیح ہے؟ یہ پہلے سوال کا جواب تو مفتی صاحب بہتر دیں گے, میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں. جی. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے, بہن محترمہ نے جو کچھ دیکھا ہے, دراصل یہ آثار قیامت میں سے ہے. اور جیسا کہ ہم پچھلے کئی ایپیسوڈز میں راہ نجات کے کئی شو میں بات کر چکے ہیں کہ علامات قیامت کے بارے میں, آثار قیامت کے بارے میں, علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ کے بارے میں, تو یہ سمجھ لیجئے بہن کہ یہ انہی علامات میں سے ہے کہ جب خانہ کعبہ کے رکھوالے, سو کالڈ کسٹوڈین, جنہیں بیت اللہ کی حرمتوں کا پاسبان ہونا چاہیے تھا, جنہیں ان اہم مقامات اور مساجد کے شہر, امن والے شہر میں شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حرمتوں کا پاس رکھنا چاہیے تھا, اسی ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار آج وہ عریانیت اور وہ فحاشیت کا ننگا ناچ دکھا رہے ہیں اور غیر اسلامی عادات و اطوار کو فروغ دے رہے ہیں. تو یہ سب لکھا ہوا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں واضح طور پر, اور یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں بہن جو ہو رہا ہے. اس پہ آپ بہت زیادہ گھبرائیے مت, یہ ہونا ہی تھا, لیکن ایک ایسے وقت پہ جو ہم آخر الزمان جسے کہتے ہیں, جب ایمان پہ قائم رہنا اور اسلام پر مضبوطی سے چلنا دراصل ایک سوئی, ایک خاردار اور ایک سوئی پہ چلنے کے برابر ہو گیا ہے. ایسے میں اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ کے لیے بشارتیں ہیں. بے شک اہل عرب اور بالخصوص عرب کے حکمران جو ہیں اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں, بڑی بے دینی بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں. اپنی سیاست کے لیے, اپنی حکمرانی کے لیے وہ ایسے لوگوں کے سیاسی مفادات اور مصالح کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا دینی مرکز ملک عرب اور بالخصوص سعودی عربیہ, جہاں محبت وحی ہے, جہاں وحی نازل ہوئی, حجاز مقدس, وہاں پہ علامہ اقبال نے کتنا اچھا کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج وہی ہو رہا ہے کہ فکر عرب کو فرنگی تخیلات دیے جا رہے ہیں, یعنی مغربی تہذیب و ثقافت کے ذریعے اسلامی اسپرٹ اور اسلامی روح کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ, معاف کیجیے گا, سعودی بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایسے واقعات کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں اور قرب قیامت کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے.